قرابت داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافر کا نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سب سے پہلے بندے کی کمائی کا حقدار قرآن کس کو بتا رہا ہے؟ ماں باپ۔ وہ نا جی اللہ آپ کی خیر کرے، آج نا جی ماں باپ اپنی اولاد سے خوف زدہ ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد سے خوف زدہ ہیں۔ یہ پرسوں منگل والے دن کی بات ہے، مجھے نا جی ایک بندے نے وہ کچھ تصاویر سینڈ کی۔ ایک بچہ پب جی کھیلتا تھا جی، پب جی، ماں نے اس کو منع کیا، اس بچے نے اپنی ماں کو ہی مار دیا، مار 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 کے ماں کو مار دیا، جان سے ہی مار دیا۔ آج کل ماں باپ اپنی اولاد سے نا جی خوف زدہ ہیں، اگرچہ ظاہراً ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا جی تو مسکرا دیتے ہیں، تو بعض مرتبہ یہ مجبوری کا مسکرانا ہے، کیونکہ ہماری زبانوں پر ہے نا بجی تو انہوں نہیں پتا، تو آڈا زمانہ اور سی ساڈا زمانہ اور ہے، اما چپ کرتا ہے انہوں نہیں پتا، امی جی آپ کو کیا پتا، آپ چپ کریں، ابا جی آپ چپ کریں۔ اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے ماں باپ خوف زدہ ہیں۔ ایک نسخہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کبھی جا کے نا جی تنہائی میں اپنی ماں کے اپنے پیر کو پکڑ کے نا جی اسے دل سے معافی مانگو، وہ راضی بھی ہے نا پھر بھی معافی مانگ، پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر کیسے نازل ہوتی، پھر دیکھ پریشانیاں دور۔ آج کی سب سے بڑی جو ہے نا جی بیماری، سب سے بڑی بیماری وہ شوگر کی نہیں ہے، وہ بلڈ پریشر کی نہیں ہے، وہ دل کی نہیں ہے، اس وقت کی کینسر بڑی بیماری کوئی نہیں ہے، کینسر کا بھی علاج آ گیا، ہر دنیا کی بیماری کا علاج آ گیا۔ آج بھی سن 2022 کے اس مہینے تک، آج کے دن تک ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں آیا۔ ڈپریشن کی بیماری جو ہے نا یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اپنے پنجے معاشرے کے اندر مزید گارتی چلی جا رہی ہے۔ اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ صلہ رحمی نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ وہ جو ہمارا ایک رابطہ تھا نا جی، ابھی آپ اندازہ کریں کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، قرآن بھی اوپر ہوتا ہے، نیچے فون کھلا ہوتا ہے، گھر میں آئے یا ٹی وی لگ گیا یا موبائل لگ گیا، باہر گئے تب بھی ٹی وی لگ گیا۔ اکثر حادثات کی وجہ بھی یہی بن رہی، کیونکہ اس وقت انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ مسجد میں آتے ہی نیند کیوں آنا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اس کے ذکر سے آپ کے دلوں کو چین ملتا ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی۔ باہر انسان بے چین ہے، وہ ایک عجیب سی اضطراب کی کیفیت میں بندہ مبتلا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ دیکھیں نا جی ڈپریشن غریب آدمی کو نا جی تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو یہ بھوک کی وجہ سے بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، نعمتوں کی کمی کی وجہ سے شکار ہو گیا ہے۔ لیکن اگر بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، آسائشیں بھی ہوں، نوکریاں بھی ہوں، کامیاب بھی ہو، پھر بھی وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ ڈپریشن نام کس چیز کا ہے؟ سادہ لفظوں میں تنہائی کا نام ہے۔ تنہائی کی وجہ سے جو دماغ کے اندر وہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ماں باپ کی خدمت صلہ رحمی کرنے کا حکم دے کے اس کا بھی علاج ہمیں بتا دیا۔ جاؤ رشتہ داروں کے گھر ہفتے میں ایک دن جا کے مل کے آیا کرو، اپنی پھپھی کو، چاچی کو، تائی کو، ماسی کو، ہاں جی ہفتے میں ایک دن نکال لیا کرو، نہیں تو مہینے میں ایک دن نکالو، جب آپ دوسروں سے ملیں گے اور ان سے آپ کا جو وہ کنورسیشن ہوگی، جو بات چیت ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں ذہنی سکون عطا فرما دے گا۔ یہ تنہائی انسان کو لے دے کے بیٹھ گئی بڑی بڑی سوسائٹیوں میں، اسی لیے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی تنگ کرنے والا کوئی نہیں، وہ سوشل جو آپس میں ہے ملنے جلنے کا، اس سے یہ لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ دراصل آزاد نہیں ہونا چاہتے، یہ پریشانیوں میں گھرنا چاہتے ہیں۔
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ایسا ہمیں حکم دیا ہی نہیں جس کے اندر ٹینشن موجود ہو، جس کے اندر ڈپریشن موجود ہو، جو بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے، آپ اسے منع کریں، میرا باپ مجھ سے مال نہ لے۔ آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالہم، فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہیں، چل دوڑ جا تیرے باپ کے لیے چلو۔ بے شک سب شے پاکیزہ، سب سے پاکیزہ شے جسے تم کھاؤ وہ چیز ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، اور تمہاری اولاد کے مال تمہاری کمائی سے ہیں، اسی لیے اسے بخوشی کھا سکتے ہو، تو بھی تیرے باپ کی کمائی ہے، تو بھی تیرے باپ کی کمائی ہے، جس طرح باپ اپنی کمائی کھا سکتا ہے تیری کمائی بھی کھا سکتا ہے۔ ہم نے نا جی وہ معاشرے کے اندر ایک بے اعتدالی کر دی، تھوڑا سا آؤٹ کر دیا پروگرام۔ ماں کی شانیں بڑی شانیں ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں بھی اللہ نے باپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے قرآن پاک میں باپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے باپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے باپ کا ذکر کیا ہے۔ یار جب ہمارے پاس اتنے واضح طور پر آیات اور احادیث موجود ہیں تو پھر ایک پہلو کیوں اجاگر کیا ہوا ہے؟ باپ کے پہلو کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تھوڑا سا توازن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کی اسی طرح عزت کی۔ دیکھیں خدمت کا جب وقت آئے گا نا جی، وقت دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ماں کا پہلا حق ہے، دوسرے نمبر پر باپ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف ماں کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا اور ابا جی کو کہا تسی جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ اس باپ کی برکت سے پورے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آج 23واں سال ہے میرے باپ کو فوت ہوئے، خدا کی قسم جو اس کے ہوتے ہوئے رونق تھی نا وہ آج نہیں۔ 23 سال گزر گئے، جو شفقت کا ہاتھ اس کا تھا آج کہاں رہا۔ ٹھیک ہے بڑے پیار کرتے حضرت صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب بڑے پیار کرتے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے یہ پیار بھی ٹھیک ہے، لیکن جو باپ کا پیار ہے نا جی حضرت جی خدا کی قسم ویسا پیار نہیں ملا۔ جب حالات پلٹا کھاتے نا باپ کے بعد، ایسے بندہ پلٹتا ہے تو بڑی پریشانی میں آ جاتا ہے۔ 23واں سال ہے، کوئی بیٹا کر کے نہیں بلاتا اور وہ جو باپ بیٹا کر کے بلاتا ہے اور اس کی جو بولنے میں ایک محبت اور شفقت ہے، وہ ڈانٹ بھی دے نا جی، اور اس کی ڈانٹ میں بھی ایک شفقت ہے۔ ہمیں کوئی مذاق میں بھی بات کر دینا تو ہمارے دل کو لگ جاتی ہے، چیر کے چلی جاتی ہے، لیکن باپ ہمیں ڈانٹ بھی دے، گالی بھی دے، دل کو سکون آتا ہے۔ باپ نے کہا ہے کوئی گل نہیں، ابا جی دعا کرو، جن کے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔